ذبیح اللہ مجاہد امریکہ کے خلاف طالبان کی جدوجہد کا وہ نام جو افغانستان پر امریکی حملے کے بعد بھی 20 سال امریکی افواج اور افغان نیشنل فورسز کی ناک کے عین نیچے افغانستان میں ہی رہا، جسے پکڑنے کے لیے درجنوں چھاپے مارے گئے اور خفیہ معلومات کی بنیاد پر آپریشنز کیے گئے، لیکن وہ کبھی ہاتھ نہ آیا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ امریکی اور افغان نیشنل فورسز سمجھنے لگے کہ ذبیح اللہ مجاہد کوئی حقیقی آدمی ہے ہی نہیں، بلکہ کہانیوں پر بنائی گئی ایک شخصیت ہے۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ یقیناً نہیں، کیونکہ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد ذبیح اللہ مجاہد ہی وہ شخص تھا جس نے پریس کانفرنس میں سقوط کابل کی تفصیلات بتائی تھیں۔ پھر 20 سال تک یہ پراسرار شخص کہاں اور کیسے رہا؟ آج طاہر شبیر شیرز کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی حوالے سے بتایا جائے گا۔ افغانستان کی جنگ کی کہانی اب تک بہت حد تک یک طرفہ رہی ہے۔ امریکی اور اتحادی افواج نے 20 سالوں میں جو کچھ افغانستان میں کیا، اس کی داستان سنائی اور دکھائی دیتی رہی ہے۔ خبروں کی کوریج بھی ایک ہی اینک سے رپورٹ کی گئی، لیکن کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوریج کی وہ اینک دراصل ایک سیاہ اینک تھی جس نے دنیا بھر کو اندھا کر رکھا تھا۔ اب وہ کالی اینک اتر چکی ہے اور پہلی بار دنیا دیکھ سکتی ہے کہ طالبان سب سے بڑی سپر پاور کی عسکری طاقت سے کیسے لڑے اور خود کو کیسے بچایا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک حالیہ انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ افغانستان میں جنگ کے دوران کئی چھاپوں اور کارروائیوں سے بچنے کی ان کی غیر معمولی صلاحیت نے انہیں ایک بھوت جیسی شخصیت کے طور پر ظاہر کیا۔ امریکی بھی پریشان تھے کہ یہ بھوت یعنی کہ ذبیح اللہ مجاہد کون ہے اور کیسے رابطے کرتا ہے اور کیسے امریکی فورسز کے ہاتھوں بچ نکلتا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ امریکی اور افغان نیشنل فورسز نے ان کو پکڑنے کی بہت کوششیں کی، لیکن ہر بار میں بچ نکلا، جس کے بعد انہوں نے سنجیدگی سے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید ذبیح اللہ مجاہد کوئی انسان ہے ہی نہیں اور یہ ایک فرضی کردار ہے۔ ذبیح اللہ ایک خیالی بنائی ہوئی شخصیت سمجھی گئی، نہ کہ وہ کوئی حقیقی آدمی ہو، جبکہ دراصل ذبیح اللہ مجاہد موجود تھا اور وہ مسلسل امریکیوں کو چکمہ دے رہا تھا۔ افغان طالبان کے ترجمان کے مطابق اس تاثر سے انہیں کافی مدد ملی اور وہ افغانستان میں آزادانہ گھومتے پھرتے رہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ میں ایک طویل عرصے سے ان سب کی ناک کے عین نیچے کابل میں ہی رہ رہا تھا، جنگی میدانوں میں فرنٹ لائن تک سب سے پہلے رسائی حاصل کرنے میں کامیاب بھی رہا، وہاں سے تازہ ترین معلومات حاصل کی اور پھر طالبان نے وہاں اپنی کارروائیاں بھی کی۔ یہ ہمارے مخالفین کے لیے بھی کافی پریشان کن تھا۔ ذبیح اللہ مجاہد سے جب پوچھا گیا کہ انہوں نے افغانستان کیوں نہیں چھوڑا تو انہوں نے کہا کہ میری مسلسل تلاش کے باوجود 2 دہائیوں کی طویل جنگ کے دوران افغانستان چھوڑنے کا خیال ان کے ذہن میں ایک بار بھی نہیں آیا۔ امریکی افواج اکثر میرے ٹھکانے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے مقامی لوگوں کو رشوت کی مد میں رقم تک دیتی تھیں۔ اس معلومات کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے درجنوں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن شروع کیے ہوں گے، اس امید پہ کہ شاید میرا کچھ سراغ ملے گا، لیکن میں نے کبھی افغانستان نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی چھوڑنے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی اس بارے میں سوچا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید بتایا کہ جیسے جیسے طالبان آگے بڑھتے گئے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں لوگوں کی طالبان کے مقصد کو لے کر ہمدردی بڑھتی گئی۔ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ذبیح اللہ نے بتایا کہ وہ 1978 میں صوبہ پکتیکا کے ضلع گردیز میں پیدا ہوئے، یعنی کہ اس وقت ان کی عمر تقریباً 43 برس بنتی ہے۔ ابتدائی تعلیم ایک مقامی اسکول میں حاصل کی، لیکن اس کے فوراً بعد ہی ذبیح اللہ مجاہد مقامی مدرسے میں داخل ہو گئے۔ مذہبی تعلیم کی زندگی نے ذبیح اللہ مجاہد کو جلال آباد، خوست اور افغانستان کے دوسرے شہروں اور یہاں تک کہ پاکستان کے سفر کرتے بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مختلف مدارس میں جاتے تھے، میں نے نوشہرہ خیبر پختونخوا میں حقانی مدرسے سے اسلامی فقہ میں مہارت حاصل کی۔ حقانی مدرسے میں قیام کے دوران ذبیح اللہ نے بتایا کہ اس نے فقہ پر کئی تحقیقی مقالے بھی شائع کیے۔ طالبان ترجمان کے مطابق افغانستان میں غیر ملکی فوجیوں کے خلاف جدوجہد میں ان کا حصہ اس وقت شروع ہوا جب وہ 9 عمر تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ صرف 16 سال کے تھے تب قابض فوج کے خلاف جدوجہد میں شامل ہو گئے۔ ابتدائی مراحل میں ذبیح اللہ مجاہد نے ملک کے مختلف مقامات پر لڑائی میں حصہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے بھی محسود دور میں 6 ماہ کے لیے قید کیا گیا تھا۔
ये पूछे जाने पर कि वो तालिबान की आवाज़ और बाद में चेहरा कैसे मुंतखब हुए, ज़बीउल्लाह ने कहा कि इसने ग्रुप की अशात के लिए अपने काम से आगाज़ किया। उन्होंने कहा, मेरे सफ़र का ये हिस्सा उस वक्त शुरू हुआ जब मैं तालिबान के सर्क मैगज़ीन के दरी हिस्से का मुसन्निफ बन गया। मैंने पख्तिका में रेडियो स्टेशन के एंकर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे रखी हैं जब मैं वहाँ के मदरसे में दाखिल था। मैं रेडियो पर पश्तो और दरी दोनों ज़बानों में 1999 तक खबरें पढ़ता रहा। ज़बीउल्लाह ने कहा कि तालिबान के तर्जुमान के तौर पर उनकी बाकायदा तकर्रुरी उनके पेशरो की गिरफ्तारी के बाद हुई थी। जब तहरीक के तर्जुमान डॉक्टर हनीफ को गिरफ्तार किया गया तो शूरा ने मुझे यानी ज़बीउल्लाह मुजाहिद से रब्ता किया। वो मैगज़ीन और रेडियो के लिए मेरे पहले के काम की बुनियाद पर लिखने और अबलाग में मेरी महारतों के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि मेरी अहलियत निस्बतन ज़्यादा है। अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में तफसीलात शेयर करते हुए ज़बीउल्लाह ने बताया कि उनकी मंगनी 1999 में हुई थी, लेकिन उनके काम की वजह से शादी 2 साल बाद हुई। अब वो 4 बच्चों के बाप हैं। उन्होंने बताया कि मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। मेरे सबसे बड़े बेटे हिदायतुल्लाह की उम्र 20 बरस है। उससे छोटा बेटा मोहम्मद 10 साल का है, जबकि मेरी बेटियां बहुत छोटी हैं, एक 5 और दूसरी 3 साल की है। दोस्तों, ज़बीउल्लाह मुजाहिद इस वक्त भी बतौर तर्जुमान तालिबान काम कर रहे हैं और वो अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत खूबसूरती से निभा रहे हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद वो शख्सियत है जिसने अमरीकी इंटेलिजेंस को, जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की इंटेलिजेंस फोर्स है, उसे भी उंगलियों पर नचाया और किसी मौके पर अमेरिका को भिनक बिना पड़ने दी कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद आखिर है कहाँ और वो है कौन। अमेरिका समेत दुनिया भर के सहाफ़ी भी ज़बीउल्लाह मुजाहिद के साथ व्हाट्सएप पर राब्ते में रहा करते थे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद उन्हें वॉइस नोट भेजकर अपना पैगाम पहुँचाते, मगर कभी अपना चेहरा न दिखाते। यही वजह थी कि बहुत से अमरीकी और दुनिया भर के सहाफ़ी भी परेशान और हैरान थे कि आखिर ये पुरस्कार शख्सियत है कौन। ज़बीउल्लाह मुजाहिद पहली बार दुनिया के सामने उस मौके पर आए जब तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़बीउल्लाह मुजाहिद तशरीफ़ लाए और वहाँ पर सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए। इस मौके पर भी बहुत से सहाफ़ियों ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा था कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद को देखकर यकीन नहीं आता कि ये वही आदमी है जो हमारे साथ व्हाट्सएप वॉइस नोट पर बात किया करता था और हमें तालिबान से मुताल्लिक ऐलानात, प्रेस रिलीज़ और ख़बरें जारी किया करता था। दोस्तों, ये है ज़बीउल्लाह मुजाहिद की कहानी। आपको उनकी ये दास्तां कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।